बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाजरीन, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ये आज का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ पर लाखों अफगानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, उनको शेल्टर दी, उनको कारोबार के हवाले से खाना दिया, पीना दिया, लेकिन उन्हीं अफगानियों ने मुल्क पाकिस्तान की जो कि कमर पर छुरा जब वो घोंप दिया और रात की तारीकी में अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पर हमला किया गया। तो उसके बाद अफवाज पाकिस्तान, हमारी बहादुर फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया अपने दुश्मनों का और इसका सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। और ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द जन्म ले रहे थे उसके हवाले से अफवाज पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जितने भी फतरल खारिज हैं उनको जहन्नम वासल किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और अफगानिस्तान में दहशतगर्द जन्म ले रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से मिलिया मेट हो जाएंगे। इसके साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से उससे क्या असरात आलमी सतह पर मुरतब हो रहे हैं और जिससे पाकिस्तान में किस हद तक जो कि अवाम ये मुतासर होगा। प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान की आन और शान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनको भी हम खिराज तहसीन पेश करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हमारी पाकिस्तानी कौम क्या कहती है, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, अफवाज पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर जो कि बॉर्डर पर फायरिंग की, फिर फौज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और उसका सिलसिला जारी और सारी है। तो क्या कहेंगे भाईजान? इंशाल्लाह हमारी पाक फ़ौज जो है वो बाहिम्मत है और इंशाल्लाह उनको कामयाबी हासिल होगी और हम दुआ करते हैं हमारा पाक फ़ौज के साथ, हम पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी मुक़द्दर बनेगा। अच्छा, ये भी देखेगा अफ़गानी जो रेफ्यूजीज़ थे, पनाह गुज़ीन, उनको पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। तकरीबन 4 या 5 मिलियन के करीब अफ़गानी थे, उनको यहाँ पर शेल्टर दिया, तो बावजूद इसके वो एहसान फरामोश कौम निकली है। वो नमक हराम है और हम इस तरह के हम एहसान करते रहेंगे और हमारा ये शेवा है। हम मुसलमान हैं और अपने चाहे जो भी हो हम उनके साथ एहसानात करते हैं और हमें कोई परवाह नहीं है। हम रहम दिल हैं और रहम करते रहेंगे। जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। अब देखिए, फौज पाकिस्तान ने जो फितरल खारिज जो तालिबान थे अब उनको सफ़ा हस्ती से मिटाना शुरू कर दिया। ये जो लोग हैं ना, इनको मिटना ही चाहिए। जो मतलब फितना फसाद पैदा करते हैं ना, उनको यहाँ उनको रहने की जगह नहीं है। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अफवाज पाकिस्तान बहादुर तरीन फ़ौज पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, और जिस तरह अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमारी पाक फ़ौज लड़ रही है और दुश्मनों को जवाब दे रही है और बहुत सी ऐसी चौकियाँ हैं जिस पर हमारी बहादुर फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। जी बिल्कुल। देखिए जी, जिस तरह आलमी जंग लगी हुई है, जैसे कि 3-4 मुल्कों में या 10 मुल्कों में, उसकी वजह से पहले आप मुझे ना फौज पाकिस्तान का बताएं, वो फिर हम बात करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह अफ़गानिस्तान, देखें ना, पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान पर यानी कि उन पर फतह पा चुकी है तकरीबन, ठीक है जी, उनको जवाब दे चुकी है। और इस वजह से जो है पाकिस्तान की फ़ौज तो जिंदाबाद है। हम बड़े फ़ख्र करते हैं पाकिस्तानी फ़ौजियों पर, जिस तरह के क्रिश्चियन कम्यूनिटी है, दूसरी कम्यूनिटी है, सब बराबर कर रहे काम। लेकिन जो तमाम जो नुकसानात हो रहे हैं ना, वो हो रहे पाकिस्तान की आवाम के तमाम। जैसे कि ये देखें, अब आप ये देखें ना, ईरान के हवाले से बताएं, ईरान में जो जंग हो रही है और आलमी एक जंग जो है ना, उसमें ज़ाहिरी बात है कि इसराइल के दरमियान, देखिए इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग हो रही है, इसराइल और अमेरिका मिलकर जो ईरान पर यानी बमबारी कर रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैला हुआ है, ठीक है जी। उस पर हमारे जो तमाम तर जो गरीब तबका जैसे हमारे जैसे, उन पर भी बड़ा वो बोझ पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, फ़ौज है, वो हर जगह पर जाके अपना झंडा लहरा रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, ना फौज पाकिस्तान ने जिस तरह अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जंग लड़ रही है, तो एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी फ़ौज एक बहादुर फ़ौज है, लेकिन जैसा कि आपको पता है अक्सर दहशतगर्दी होती रहती है और अफ़गानी तातीम में मुलसब है, क्योंकि वहाँ पे वो पनाह लेते हैं।
تو پاکستان کو چاہیے جب تک ان کو مکمل طور پہ ختم نہ کر دے ان کو چین نہیں لینا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں رات کی تاریکی میں انہوں نے فائرنگ کی ہے, پھر جیسے پھر پاکستانی فوج نے جواب دیا وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. وہ پہلے بھی ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ وہ کر لیتے ہیں بعد میں انہوں نے ہم پہ ڈال دینا ہے بھائی ان کی طرف سے ہو رہا, زیادتی کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں پاکستانی فوج دنیا کی جو ہے وہ سب سے بہترین فوج ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ سکون کی نیند سوتے ہو تو کیوں سوتے ہو؟ جوان ہیں جو بارڈروں پہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تبھی ہم سکون سے سوتے ہیں. اور ہم دیکھیں ہم تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں, آرام سے سکون سے اٹھنا ہے, ہم نے سحری کرنی ہے, لیکن ان ماؤں کے بیٹے جو بارڈر پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, یہ اصل قربانی تو ان کی ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے ہماری حفاظت کے لیے دن رات کھڑے ہیں ادھر. وہ قربانی بھی دے رہے ہیں, شہید بھی ہو رہے ہیں, ہم سکون سے رہ رہے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا بھائی, فوج پاکستان, اب آپ دیکھیں افغانستان میں جیسا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے دن رات جتنے بھی وہ فتنہ الخارج ہیں یا طالبان ہیں ان کو جو ہے وہ جہنم واصل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ہاں جی, پہلی تو بات کہ ماشاءاللہ ہمارا پاکستان جو ہے اور اس کی انٹیلیجنس آپ کی دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. ٹھیک ہے, اور جو پچھلے سال ہم نے کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے, اور اب جو ہو رہا ہے یہ بھی ہے. اور بہت سے ممالک جو جس طرح کے ابھی جو جنگ ایران کی لگی ہے, ہمارے پاکستان کو کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی اور کچھ کیے بھی ہیں ہم نے امن کی خاطر. ٹھیک ہے, اور اس میں بالکل کہ پوری دنیا کی عالمی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس وقت چھائی ہوئی ہے, اور وہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ایسی فوج ہمارے پاس دنیا کی ہے. ہماری نیوی, ہماری بحری فوج, ہماری بری فوج, ہماری پاک فضائیہ تو کمال کیا ہے. اور دوسرا کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی جو ہے ہماری ایک شیلڈ ہے پاکستان کے, بھی کوئی بھی یہاں ٹچ کرے گا تو وہ پہلے ہی فارغ ہو جائے گا, اور جہاں سے اس کی کمانڈز دی جائے گی ہم پہلے اس کو ڈسٹروائے کریں گے. تو یہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, اور ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ ہیں. باقی یہ سیاسی جماعتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن پاک فوج سب سے پہلے پاکستان. بالکل, وہ تو لائف ٹائم ہے نا ان کے جو ہے نا ذمہ ہی جو ہے قیام پاکستان سے لے کر اب تک, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تا قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. جی ہاں بالکل, یہی کہ ایک ہوتا ہے نا چوکی دار, وہ ایک چھوٹا لفظ ہے, یعنی کہ ایک جو پرانے محافظ ہیں. ہاں, پرانے الفاظ ہوتے تھے, جس طرح کہتے تھے کہ بھئی ایک پرانا ایک چوکی دار گلی میں ایک ڈنڈا لے کے پھرتا تھا. تو اس وقت ہم جو امن کی نیند پرس کو نیند سو رہے ہیں, صرف ہمیں رات کو ایک میسج آتا ہے جی کہ پاکستان نے اٹیک کر دیا, اور 10 بجے صبح 2 بجے میسج آیا تھا, اور پتہ چلتا 7 بجے تک جی ہم نے کنکرڈ کیا ہوا, ہم نے فتح کر لیا ہے. ہاں جی, اور یہی سلسلہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت افغانستان میں چل رہا ہے. جس طرح افغانیوں کی جو ہے نا ٹینکوں کو تباہ کیا, ان کی جتنی بھی چوکیاں تھیں اب ان پر بھی جو ہے نا پاکستان کا قبضہ. جی بالکل, افغانستان پہ بہت سے ممالک نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور نہیں کر سکے. رشیا کی جنگ تھی, ایران اس کی جنگ تھی, امریکہ کی جنگ تھی, لیکن وہ اس جنگ کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں, کیونکہ وہاں پہ پہاڑ ہیں, کھائیاں ہیں, ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہے, اور ہمارا پاکستان کا بارڈر ویسے بھی افغانستان کے ساتھ ملتا ہے. تو صرف ہم ہی ہیں جو افغانستان کو کنکر کر سکتے ہیں, افغانستان کے اوپر اپنا ہولڈ کر سکتے ہیں, اور دنیا کا شاید ہی کوئی ملک جو ہے سپر پاور ایسی نہیں ہے جو افغانستان کے اوپر اس طرح کا اٹیک کر سکتی ہے, اس کے اوپر کر سکتی ہے. اچھا بھیا, یہ بتائیے گا کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی, ایران اسرائیل کی جنگ ہے. ابھی تو جو میرا ذہن ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے, لیکن جو ہے ایران ہمارا مسلم ممالک ہے, مسلم ملک ہے, اور ہم بچپن سے ہی ایران کے جو پڑھا لکھا ہے ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے کہ بھئی ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور ہماری ایران سے بہت اچھی دوستی ہے, لیکن ہماری جو ہے وہ دلی ہمدردی ایران کے ساتھ ہے کہ بھئی ایران ہے تو ہم بھی ہیں, ایران ہے تو پوری دنیا بھی ہے. ایران کا خود بھی بیان ہے, ایران نہیں رہے گا تو دنیا نہیں رہے گی. جی ناظرین, اسپیشل پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے. جب ہم بات کریں تو ان سے بھی ہماری ملاقات ہوگی, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بھائی جان, افواج پاکستان ون آف دا بیسٹ آرمی ان آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا میں, اور اس کا اعتراف تمام ترقی یافتہ ممالک نے کیا ہے, اور افغانستان میں جاری جنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں جو پاکستان کو مٹھانا چاہتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہے, ایسا کرم ہے اللہ پاک کے نبی پاک کے صدقے کہ اس ملک کو کوئی مٹا نہیں سکتا, کیونکہ جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ سے ہو اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا, کیونکہ ہماری شروعات ہی کلمے سے شروع ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارا ایمان کا خاتمہ بھی کلمے پہ ہی ہوتا ہے, اور ہماری شروعات بھی کلمے سے ہی ہوتی ہے.
تو میں سب یہی کہنا چاہوں گا پاکستانی افواج سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم ٹانگوں سے معذور ہیں. ہمارے جگرے، ہمارے حوصلے اتنے کو بلند ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں، افغانستان کی ہو، چاہے وہ کوئی اسرائیل کی ہو، چاہے وہ انڈیا کا کوئی نہ فوجی کیوں نہ ہو، میں وعدہ کرتا ہوں اگر جب بات ہماری کسی بھی قوم کی بہن بیٹی یا ہمارے، کیونکہ یہ ملک ہے، یہ ہماری ماں، یہ مٹی ہماری ماں ہے، اگر بات ہماری ماں کی عزت پر آئی تو سب سے پہلے ان کو ہمارا سینہ ملے گا. آگے پہلے ان کو ہم سے ٹکرنا ہوگا، بعد میں ہماری فوج بعد میں ہوگی. تھینک یو. یہ وہ جذبہ ہے جو ہر آپ پاکستانی میں آپ دیکھیں گے، اور حالانکہ ڈسیبل بھی ہیں لیکن جذبہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور ملک پاکستان کی خاطر یہ تو کیا، ہر بندہ چھوٹا بڑا بچہ خواہ اس کا تعلق کسی بھی عمر کے حصے سے کیوں نہ ہو، ملک پاکستان کے لیے جان دینے سے کبھی بھی گریز نہیں کرے گا. اور جیسا ملک پاکستان کو جو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہماری افواج پاکستان جس طریقے سے افغانستان میں آپریشن کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارا عذب لگا تھا نا، جو افواج پاکستان کے، ہمیں ایک ایسے ہی جو ہے نا مشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں جنرل عاصم منیر صاحب پہ پورا بھروسہ ہے، اور ہمیں سب سے بڑھ کے بات ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے. اور انشاءاللہ یہ جو دہشت گردی کی جو ہمیں نحوست ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کو بہت جلد ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو ایک دنیا میں ایک مثال ہوگی. اور پاکستان نے جس طریقے سے آپریشن کا آغاز کیا، رد الفساد کا کیا، اب یہ غضب للحق کا جو نا آغاز کیا گیا. جی بالکل. دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ہمارے ملک کی بنیادی لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے. تو یہ نہیں فسادی کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ضرب العذب ہو گیا، رد الفساد ہو گیا، یہ سب انہی لوگوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ ہمارے ایمان کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ طاقت جو ہے ایمان کی ہے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے نبوت پہ ہوتا ہے. ہم خاتمہ نبوت پہ یقین رکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس مشکلات کو بھی بہت جلد جو ہے نا سامنا ختم کر لیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. پاکستان کے بعد جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اور جس طرح افغانستان میں جو جنگ جاری ہے وہ ساری ہے، چل رہی ہے جنگ، اور ہماری بہادر فوج سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، پیش قدمی کر رہی ہے. اور جو جس طرح فتنہ الخوارج ان کو جہنم واصل کرنے کا سلسلہ جو ہے اپنے عروج پر. جی بالکل ایسی ہے. اور ہماری انٹیلیجنس پھر دنیا میں مانی جاتی ہے. آج جیسے دنیا میں جنگ کے حالات ہیں، تو پاکستان اس لیے بچا ہوا ہے کہ اتنی پاورفل فورس ہے پاکستان کے پاس. اور پاکستان جس طرح دہشت گردی کا سامنا کرتا آ رہا ہے، اب اس کا خاتمہ تو بہت ضروری ہے. جی بالکل ایسی ہے. ہم نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا ہے، اور دہشت گردوں کو ہم نے کافی موقع دیا ہے کہ وہ سدھر جائیں. تو اب ان کے ساتھ جس جواب میں پاکستان فوج کو کام کرنا چاہیے وہ کر دیں. اور آپ یہ دیکھیں، اس افغانیوں کو 4 سے 5 ملین کے قریب افغانی تھے، ان کو یہاں پر رہنے کے لیے جگہ دی، روزگار دیا، کاروبار دیا. تو جس طریقے سے اب ملک پاکستان کی جو کمر پر چھرا جو ہے انہوں نے گھونپا ہے، بس دیکھیں انہیں بھی خیال کرنا چاہیے اس بات کا، جتنی جلدی انہیں سمجھ آ جائے اس کی تو بہتر ہے. اچھا، ایران میں جاری جنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اسے کیا عالمی سطح پر جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب کو؟ ایران میں جاری جو جنگ ہے وہ اب دیکھیں اس میں کافی ڈفرینٹ قسم کی لوگوں کی رائے ہیں. اور تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو سمجھنا چاہیے، اور باقی جو کنٹریز ہیں ان کو بھی مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پوری دنیا کا آپ کو پتہ، کل جیسے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، کرائسس بہت بڑھے گا اس سے. تو آپس میں صلح کرنی چاہیے. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. پاکستان کی بہادر ترین فوج ہے، آپ کو پتہ ہے. اب جیسا افغانستان میں جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات چڑھائی کی ہوئی، تو کیا کہیں گے آپ؟ یار کیا کہیں؟ ہاں جی بتائیں نا، فوج پاکستان کا کیا کہیں گے؟ بات میں نے تو آپ کو بتا دیا، نہیں آتے بات کر. نہیں بتائیں نا. پاک فوج تو صحیح ہے، زندہ باد. افغانستان کے ساتھ اس کے ساتھ لڑے گا تو جیتے گا. ہمیں دیکھیں نا، دہشت گرد بھی تو وہیں سے آتے ہیں نا. وہیں سے آتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں یہی تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی اگر آپ نکلے تو کچھ نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. یہ بس نکلے گا تو دہشت گردی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. پاکستان ون آف دا بیسٹ آرمی ان آل اوور دا ورلڈ. بالکل ایسے ہی. اور آپ یہ دیکھیں بالکل جی. اچھا، افغانی جن کو ہم نے 4 یا 5 ملین افغانی ان کو پناہ دی، کھانا دیا، رہائش دی، ہر طریقے سے ان کو اکاموڈیٹ کیا، لیکن باوجود اس کے ان کی جانب سے جس طریقے سے اب آپ یہ جو اٹیک کیا پاکستان کے بارڈر پر،
پھر اب پاکستان جو اس کا بھرپور جواب دے رہی ہے اور جس طریقے سے ان کی چوکیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ جو یہ افغانستان کی حکومت اور جو طالبان ہیں نا یہ شروع سے ہی پاکستان کے خلاف رہے ہیں. ہم نے اپنا ہمسایہ ہونے کا حق پورا ادا کیا, ہم نے انہیں پناہ دی, ہم نے انہیں کھانا دیا, ہمیں رہائش دی, ان کے بچوں کو تعلیم دی. ایون دو میں نے کچھ ایسے افغانی دیکھے, ملاقات ہوئی, کہہ لیں کہ ان کے ساتھ رہنا ہوا, تو ساری زندگی انہوں نے پاکستان میں گزاری, پاکستان میں رہے, پاکستان سے تعلیم حاصل کی, پھر بھی وہ پاکستان کو برا برا کہتے رہے. اور جس طرح اب یہ کہ فتنہ الخارج کے ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے, ان کے کمانڈر کو بھی مارا, وہ بہت اچھا کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ وہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان کا ہی قتل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کے خلاف جو پاک فوج کارروائیاں کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے, اور اس کو اسی طرح چلتا رہنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے, فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, ایران کے حوالے سے کیا ایران اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں عالمی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اثرات ہو رہے ہیں, جس سے زیادہ تر کون لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ اس سے ایرانی کافی متاثر ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جیسے کہ کافی زیادہ مہنگائی ہونا شروع ہو گئی ہے, حالانکہ ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے پیٹرول کو بھرتے ہوئے. یہ چیزیں ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں, ان کو تو نہیں نا بڑھانا چاہیے. اور جو ایران اسرائیل امریکہ پہ اٹیک کر رہی ہے وہ ایک حساب سے بالکل ٹھیک کر رہی ہے. ان کا ایک لیڈر شہید کیا گیا ہے جس کے لیے وہ اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ اپنے دفاع میں کچھ نہ کچھ کر سکیں. اچھا سر, افواج پاکستان کیا کہیں گے ان کے لیے, جس طرح کے افغانیوں کو جو ہے نا وہ تو ٹھیک کیا نا سر, وہ تو ٹھیک عمل کیا انہوں نے, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود جب کوئی نیگیٹو سوچ رکھے گا تو پازیٹیو سوچ تو سر دینی پڑتی ہے نا, تو یہ تو ایسے ہونا چاہیے. یہ دیکھیں پہاڑی علاقے, دشوار گزار راستے, اور یہ ہماری بہادر فوج ہی ہے جو جس طریقے سے پہاڑوں سے دشوار گزار راستوں میں سے گزرتے ہوئے ان کے ٹینکوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے, ان کے ہر چیز چوکیوں کو تباہ کر رہی ہے. ایسے سر جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے, اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا انشاءاللہ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیری صاحب کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں سر, اس کے لیے بیسٹ وشیز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, جب تک وہ معاملہ ماشاءاللہ ٹھیک چل رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنی ذہن میں رکھے. اجان, افواج پاکستان جس طرح افغانستان میں جنگ لڑ رہی ہے اور افغانیوں کو جو ہے نا وہ تمام تر جس طریقے سے وہاں پر جو مقیم ہے دہشت گرد, ان کو جہنم واصل کرنے کا سلسلہ جو ہے نا وہ اپنے عروج پر ہے, تو ہونا بھی چاہیے, لیکن فرسٹ آف آل مسلم کو مسلم سے لڑنا نہیں چاہیے. اگر یہ آپ کا رائٹ بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ بھی آپ کو رائٹ دیتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو تو اللہ بھی آپ کو ریپینڈ کرنے کی دیتا ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اب وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن پاکستان نے جو پہلے قدم لیا نا وہ غلط تھا. پہلے کی جو ایک غلطی انہوں نے کی, اب جو فوجی اڈے انہوں نے دیے افغانستان کو, اس کا ابھی تک ہمارے اوپر جو ہے ابھی تک اس کو ہمارے اوپر رنج ہے. لیکن ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے مسلم بھائیوں سے لڑ رہے ہیں, لیکن ہمارا اس وقت اس میں افغانستان نے تو سب سے پہل کی نا کہ رات کی تاریکی میں جب آپ آرام سے سو رہے ہوں, آپ اپنے گھر میں ہو کر رات کو آپ سو رہے کو آ کے گولیاں چلانا شروع کر دے آپ کے گھر میں, آپ برداشت کریں گے؟ نہیں. جب ظاہری بات ہے پاک فوج ہمارا یہ گھر ہے, اس کی حفاظت کرتی ہے, تو ظاہری بات ہے جب کوئی آپ کے گھر کے اندر داخل ہوگا تو پھر اس کا تو جواب تو دینا چاہیے. میں نے آپ کو سب سے پہلے بات یہی کی, اللہ آپ کو پہلے ہی رسپونڈ کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسے کرتا ہے تو آپ بھی رسپونڈ کرنے کے حق ہو. آپ تو نہیں نہ دیں گے اگر کوئی, آپ جب تک کوئی دوسرا بندہ پہل نہیں کرے گا. تو میں پاگل تھوڑی ہوں, مجھے کوئی ہاتھ لگائے اور میں اس کو ایسے ہی جانے دوں. اللہ نے بھی منع فرمایا کہ آپ اپنی جو عزت نفس ہے اس کو پہلے رکھیں, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں عزت نفس ہے, پاک فوج میں بہت عزت نفس ہے. پاکستان فوج زندہ باد ہے. کیا بات ہے جی. اچھا, اور یہ مجھے بتائے گا جس طرح غضب للحق کا جو نا آغاز کیا گیا ہے اس آپریشن کا, تو اب ظاہری بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردوں کا جب تک آخری دہشت گرد جب تک مر نہیں جائے گا, جہنم حاصل نہیں ہوگا, اس وقت تک جو ہے یہ آپریشن جاری رہنا چاہیے. جی بالکل رہنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی ہے, جتنی بھی جو اقوام ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم کا دہشت گردی, ہم بھی نہیں چاہتے, کیونکہ عام لوگ مرتے ہیں, کس کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. اور عام جان کعبے کی دیوار سے بھی زیادہ قیمتی ہے, ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا اسٹیٹ سامنے فرق. جی. اچھا, یہ بتائیے گا ایران اور اسرائیل کی درمیان جو کشیدگی سے چل رہی ہے اس سے کیا اثرات مرتب ہوئے عالمی سطح پر؟ آپ کے سامنے ہی ہے. سب سے پہلے فیول کا جو ہمارے اوپر بمب گرا 55 روپیز انکریز ہوا, تو سب سے پہلے تو ہم
इसके असरात अभी शुरू हुए हैं, अभी बहुत आगे तक जाने हैं। 55 हुआ है अभी 7 डेज़, मैं खुद बाइक राइड करता हूँ, तो 55 से 7 डेज़ की कॉल है। 7 डेज़ के बाद पता नहीं है 400 पे जाता है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा है कि जंग राइड करते तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपके किरायों में जब आप इसे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। जाहिर साल अगर आप 200 रुपये लेते थे, अब इसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कितने पैसे हो जाएंगे? जाहिर है मैं भी अपना हक रखूँगा। अब 400 मेरा भी कमाने का हक है, तो मैं ऊपर लूँगा। 400 मेरा भी हक राइड बनता है जी। चलो ठीक है, थैंक यू। ये पाकिस्तान जिस तरह 24 घंटे राउंड दी क्लॉक हमारी हिफाजत करती है बॉर्डर्स पर। अब अफ़गानिस्तान ने रात की तारीकी में जब फायरिंग की है बॉर्डर पर, तो फिर फ़ौज पाकिस्तान ने वो फिर इस तरीके से उनको जवाब दिया है, उसका सिलसिला बिल्कुल अपने रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। और जब तक दहशतगर्द, आखिरी दहशतगर्द जब तक जहन्नम वासल नहीं होगा, तो फ़ौज पाकिस्तान इस तरह ऑपरेशन जारी रखेगी। देखिए, बहुत बात ये है कि पिछले 8-10 साल 12 साल से आप देखें ना, दहशतगर्दी कितनी लहर आई है, और इल्ज़ाम हमेशा यही होता है कि TTP जो पाकिस्तान के तालिबान थे वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, पनाह दे रहे हैं, वहाँ से दरअंदाजी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक ही दफ़ा सफाया करें जैसे आप कर रहे हैं ना, ठीक है ना, फ़ज़ाइया कर रहे हैं, खुद वहाँ पे दाखिल हो गए सरहद के अंदर, तिया पांचा कर रहे हैं सब। तो ये काफ़ी पहले कर देना चाहिए था, ये अब लेट हो गए। चलें, लेट आयत दुरुस्त आयत कर दें, ताकि एक ही दफ़ा उनका कला कोमा करें, दोबारा उनको जुर्रत ना हो ऐसा करने की। और आप ये देखें जिस तरीके से वो TTP एक माइंड वॉश करते थे, खुदकुश हमलावरों को तैयार करते थे, उनको बताते थे, वो एक ऐसी एक दहशत थी हमारे बल्कि मुआशरे में अमन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। बिल्कुल ऐसे ही, वही मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 14-15 साल से 18 साल से इसी दहशतगर्दी में लगा हुआ था। यही काम ये उस वक्त कर लेते ना, इन्होंने किया था, जैसे सवात ऑपरेशन किए, दूसरे तीसरे ऑपरेशन किए, लेकिन वो ना होने के बराबर पाकिस्तानी जो बाउंड्री है उसके अंदर किया। अब इन्होंने घुस के मारा है, यही पहले कर लेते तो बहुत कमी आ जाती। चलें, फिर भी ठीक है, इसको जारी रखें थोड़ा, चाहे 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, एक ही दफ़ा उनका सफाया करके ना, फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद वो दोबारा आएंगे, उनकी कमर टूट जाएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये बताइएगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है, उससे आपकी नज़र में क्या समझ, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इस वक्त आलमी सतह पर? देखें जी, सबसे पहला असरात तो आपने कल ही देख लिया, 55 रुपये पेट्रोल आपने कहाँ चढ़ा दिया। ये तो अभी है शुरुआत, अल्लाह ना करे ये महीना 1.5-2 आगे रहती है तो इकानमी पाकिस्तान की क्या, अच्छे जो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी इकानमी का भी भट्ठा बैठ जाना है। ये तो हो गया एक साइड। दूसरी साइड अगर देखें तो हमारे मुसलमान भाई हैं वो पिस रहे हैं, अब वो पिस रहे हैं, साथ साथ जो हमारे दूसरे खलीजी ममालिक, सऊदिया है, डनमा, अपना कतर, ये सारे ये भी बीच में पिस रहे हैं। तो ऐसे राउंड अबाउट होकर जो मुसलमान मुल्क आता जा रहा है ना, वो बेचारा बीच में पिसता जा रहा है। तो इसको जितनी जल्दी होना चाहिए, रुकना चाहिए। रमज़ान का महीना है, कौम दुआएं कर रही है, अल्लाह मियाँ ईरान का साथ दे, हक़ का बल्कि साथ दे, अल्लाह मियाँ जो हक़ का साथ दे, और जो मुशरिक हैं उनको नेस्तो नाबूद करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फ़ौज पाकिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखें, जो कार्रवाइयाँ हुई दहशत के खिलाफ, तो हमारा तो उनके बरसर किस्म के साथ देना चाहिए जो हमारे फौजी है। तो बाकी वो जो हमारी फ़ौज काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत कातिल में काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारी जिम्मेदारी ली उन्होंने हमारे पे सेफ रखा हुआ नहीं। और अच्छा देखेगा ना, आप जिस तरह अफ़गानिस्तान पे अफ़गानी थे, जो पाकिस्तान में आपको हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गली में, बल्कि जिधर आप ये मार्केट है तो इधर भी आपको दिखाई देते होंगे, तो ज़ाहिर बात उनको शेल्टर दिया, कारोबार दिया, सब कुछ दिया, तो बावजूद इसके ना ऐसी कोई चीज़, ऐसे कोई नज़र आता हो मशकूक किस्म का, तो हमें इतला देनी चाहिए कि जनाब कि ये इतना मशकूक है, ये फलाना है, हमें खुद इसका बढ़ चढ़ के बताना चाहिए हमें, बल्कि इनका साथ देना चाहिए। ज़ाहिर बात है जब तक हम इनका साथ नहीं देंगे तो वो किसका पता लगेगा। आप ये देखें, अफ़गानी जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरजमीन इनको दहशतगर्दों को पनाह भी दे रही है, उनकी ग्रोथ में, नशोनुमा में भरपूर अपना किरदार अदा कर रही है। ऐसे अल्लाह पाक ही हमें बचा रहा है, और अल्लाह का करम है, हमारी फ़ौज हमारे साथ खड़ी हुई है। तो बस वो तो किसी भी रूप में किसी में आ रहे हैं, पाकिस्तान में फैल जाते हैं, नजायज़ उनसे ये काम कर रहे हैं। तो आप ये देखें जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर गई है, दुश्वार गुजार रास्ते, पहाड़ी इलाके, उनकी चौकियों को तबाह बर्बाद का टैंक, बहुत हिम्मत वाली बात है कि आम इंसान वहाँ पे नहीं पहुँच पाता जहाँ पे वो जा रही है, फ़ौज जा रही है, वो किसकी खातिर, हमारी खातिर ही जा रही है। तो हम अपनी फ़ौज को सलूट मारते हैं कि ये तो
ज़बरदस्त काम। क्या कहेंगे जी अफवाज पाकिस्तान के लिए? फ़ौज जो हमारी है बहुत अच्छी है, और हम इन शहीदों के जो शहीद हुए हैं बेचारे हमारे, जो हम उन पे फ़ख्र बुलंद हैं हम उनके ऊपर। और क्या कहते हैं, जो हमारे आसिम मुनीर हैं, इन्होंने जो काम किया है दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और जो बाकी जो सियासत की बात है, हम सियासत की बात नहीं करेंगे, हम पहले अपने मुल्क को देखेंगे, फिर हम अपने सियासत लीडर को देखेंगे। हमारा लीडर जो है पहले फ़ौज। हाँ, अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि ईरान में जो जारी इसराइल के ख़िलाफ़ जो कशीदगी चल रही है, तो इससे आप क्या समझते, क्या असरात पूरी दुनिया भर में मरतब हो रहे हैं? दुनिया में तो मरतब हो गए, बल्कि पाकिस्तान में रात को हो गया मरतब, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है 55 रुपये लीटर। तो अभी तक तो वो उन्होंने कहा, ईरान ने कहा कि आपको एक जो बंदरगाह थी वो आपको खोली हुई है और जाएं आप उधर से आएँ, मगर पाकिस्तान को मुझे नहीं समझ आ रही कि ये 55 रुपये लीटर जो बढ़ाया पेट्रोल, मुझे नहीं समझ आ रही ये सियासतदान कर क्या रहे हैं। जनाब आसिम मुनीर साहब को मुखातिब होकर कह रहा हूँ, इनको देखें, नज़रसानी करें। पेट्रोल आगे वहाँ रोज़ों की वजह से रमज़ान में जो प्राइस बढ़ी हैं, इंक्रीज़ हुई हैं, उनसे हम परेशान हैं। अब पेट्रोल का बम गिरा दिया इन्होंने हम पे। सियासतदान को चाहिए कि पेट्रोल के बारे में कुछ सोचे, और आसिम मुनीर को भी चाहिए कि पेट्रोल के बारे में कुछ सोचे। जी भाई बताइएगा अफवाज पाकिस्तान। माशाल्लाह जी, हमें तो फ़ख्र है अपनी फ़ौज पे, और हम इंशाल्लाह नाज करते हैं, और हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ी किसी जगह पे भी तो इंशाल्लाह हम सरफ़रिश्त होंगे, और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी है। अभी जो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया गज़ब लिल हक़ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, जिन्होंने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, फिर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने तो भरपूर जवाब देना था, और दहशत गर्दी को जिस तरह वो जन्म ले रही है वो अफ़गानिस्तान से ले रही थी। बिल्कुल जी, वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान का दुश्मन नहीं होता। उसमें इंडिया जो उसकी साजिश है, क्योंकि वो पाकिस्तान को उनके साथ लड़ाना चाहता है, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसे नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे, और हमें बहुत फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर। हमारे जनरल जो हैं इंशाल्लाह वो पूरा जवाब दे रहे हैं उनको इंशाल्लाह। देखिए मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए आपको लाजवाल कुर्बानियाँ दी थी, फिर क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक कितने हज़ारों की तादाद में जितने भी फ़ौजी जवान, माओ ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए, बहनों ने अपने भाई इस पाक धरती पर कुर्बान कर दिए। बेशक जी, इंशाल्लाह वो माएँ, वो हमारी भी माएँ, तो हमें फ़ख्र है जो अपने मुल्क के ऊपर कुर्बान होते हैं, तो वो उनकी जदोजहद जो वो तो इंशाल्लाह जारी रहेगी। हमें अपनी फ़ौज के ऊपर फ़ख्र है, हमारे जवानों के ऊपर फ़ख्र है जो बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह वो अकेले नहीं लड़ रहे, हम उनके साथ खड़े हैं। जब हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े होंगे। और जिस तरह तालिबान और फितरल खारिज को जहन्नम वासल करने का सिलसिला, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मुल्क की तरफ देखेगा, हम तो किसी को नहीं देखने देंगे इस तरह, और इंशाल्लाह हम उनको भी सबक सिखाएंगे, और सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। अफवाज पाकिस्तान पूरी दुनिया की बहादुर तरीन फ़ौज है। अब दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जिस तरह की डर और खौफ की फ़िज़ा थी, अब वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रही है, हमारे फ़ौज पाकिस्तान की बदौलत ही। बिल्कुल जी, हमें फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पे, और जब तक वो है हमें इंशाल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं है। जब तक पाक फ़ौज हमारे साथ है तो हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। अच्छा भाई, आपसे मैंने एक सवाल पूछना भी, मैं ज़रा इनसे बात को फिर एक सवाल। अच्छा ये बताएं कि अफ़गानिस्तान पर जिस तरह हमारी बहादुर फ़ौज ने चढ़ाई की है, और जिस तरह दुश्मन है, वो ज़ाहिर बात है दुश्मन ही है जो दहशत गर्द, हम दुश्मन ही है, बिल्कुल हमारे दुश्मन है वो, जो उन्होंने हरकतें की उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बिल्कुल बात ही है। आप ये देखिए अफगानिस्तान को तो 4 से 5 मिलियन, 40 से 50 लाख थे, पाकिस्तान में उनको पनाह दी गई। बिल्कुल हमने उनकी काफ़ी मदद की है, इससे गंदम वगैरह हम काफ़ी उनकी मदद करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की हमेशा, जब भी की है। तो पाक फ़ौज को चाहिए उन पर ऑपरेशन जारी रखें। पाक फ़ौज ने कोई नारा लगाया, फ़ौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह दहशत गर्दी का खात्मा कर रही है, तो क्या कहेंगे सर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, तो आज हम बड़ी इज़्ज़त के साथ सहरी और इफ्तारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया के तमाम ज़्यादातर अक्सरियत इस्लामी मुल्कों में इस वक्त जंग का ख़तरा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें एटमी क़ुव्वत बनाया, और उसकी वजह से हम अपनी फ़ौज पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हैं कि जो बॉर्डरों पे खड़े हैं इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर रहे हैं,
اور ہم سحری اور افطاری میں ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور ایک دکھ کی بات ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے، تو اس کی ہم ان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ خدا کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم دشمن کے کہنے میں آ کے کیا کر رہے ہیں. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک بہت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا دہشت گردی کا، اور بہت سے چیلنجز کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا. اب جس طرح افغانستان کی بات کریں، دہشت گردی اگر پروان چڑھی ہے تو صرف افغانستان سے چڑھی ہے. انہوں نے ان کو پناہ دی ہے، ان کو شیلٹر دی ہے، جیسا فتنہ الخارج ہے یا طالبان ہے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تو افغانیوں کو اپنا بھائی سمجھا. ان پہ مشکل گھڑی کا وقت آیا جس وقت امریکہ نے ان پہ اٹیک کیا، تو ہم نے ان کی فیور میں ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی اور اپنے بارڈر بھی کھولے. ہم نے ان کو اپنے ملک میں پناہ دی اور الحمدللہ انہوں نے ہمارے ملک میں بزنس بھی کیا. لیکن اب اس کا صلہ ہمیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ آج وہ ہمارے ہی خلاف ہتھیار لے کے کھڑے ہو گئے ہیں. اگر کاروبار سے تو آپ ریلیٹڈ ہیں، تو ادھر افغانیوں سے بھی آپ کا واسطہ پڑا ہوگا جو کاروباری لین دین کے معاملات میں، یا ویسے؟ نہیں، افغانیوں سے ہمارا خاص کر اتنا نہیں پڑا، لیکن ہمارے دائیں بائیں جو کام کر رہے تھے ہم ان کو دیکھ رہے تھے، تو ان کو بھی ہم نے یہی بات کی ہے. جب اپنے ملک سے ان کو جانے کا کہا ہے تو ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، کل بھی بھائی تھے، آج بھی بھائی ہیں اور اب بھی بھائی ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ احساس کریں اور الحمدللہ اسلام کی خاطر، مسلمان ہونے کی خاطر اس بات کو سمجھیں. اور ایران میں جو کشیدگی اس وقت چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فرق پڑے گا اس میں، کس طریقے سے پوری دنیا جو ہے متاثر ہو رہی ہے؟ سر دیکھیں، یہود النصارہ اسلام کے خلاف اس وقت کھڑے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے. جو ان کا مقصد ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا جائے. اب انہوں نے پاکستان کو افغانستان سے لڑا دیا، ایران کے ساتھ اٹیک کر کے، تو ایران کو انہوں نے عرب ممالک کے خلاف کر دیا. اب ایران دیکھیں وہ سعودیہ پہ بھی اٹیک کر رہا ہے، قطر پہ بھی کر رہا ہے، بحرین پہ بھی کر رہا ہے، آذربائیجان پہ بھی کر رہا ہے. تو ان باتوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. بہرحال قرآن کہتا ہے کہ یہود النصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اس بات کو بھول گئے ہیں، اسی لیے آج ہم مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بھائی جان، افواج پاکستان کی بہادر ترین فوج، اور اس افغانستان میں جو دہشت گردی جو جنم لیتی آئی ہے، لے رہی ہے اور لیتی رہے گی، اور افواج پاکستان نے اس حوالے سے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے غضب للحق کا، تو کیا کہیں گے بھائی جان؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو یہ پاکستان کی سلامتی کی بات ہے جس پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بہت بڑا ڈیسیژن لیا ہے. اور میرا خیال ہے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہو کے جس کو ہر طرح کی سپورٹ کرتے تھے، وہ ایک ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، اور جس پہ سلامتی پہ کوئی بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا کہ جو پاکستان کی دفاع کے لیے یہ آپریشن کر رہے ہیں، اور اس کو امید کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے یہ کوششیں جاری رہیں گی. یہ ہم ان کے اس ڈیسیژن سے بہت سیٹسفائی ہیں الحمدللہ. سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلی اگر ہم دیکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا جاتا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے. بالکل ایسے یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے پناہ دی، ہر طرف سے خیال رکھا، اور یہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. تو ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں. یہ بتائے گا اب ایران میں اور اسرائیل کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے، اس سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں عالمی سطح پر؟ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے جس سے ہماری باقی چیزیں بھی منسلک ہیں، اور پاکستان کو اس کی بقا، اس کی سلامتی کے لیے ہر طرح سے ساتھ دینا چاہیے، اور اسرائیل کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. کہ جو اس کی یہ عرب ممالک کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو یہ اسٹیپ لے رہے ہیں اپنے ہی مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر، اور خود وہ امریکہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے جو بڑا خوش ہو رہا ہے کہ دونوں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی حق کا سچ کا ساتھ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ جی. ناظرین، چیئرمین پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل میاں طارق جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا سر، افواج پاکستان ون آف دا بیسٹ آرمی ان آل اوور دا ورلڈ، اور آپ ظاہری بات ہے دنیا کا ایک کونا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ نے وزٹ نہ کیا، اور جس طرح آپ کی تنظیم ہے پوری دنیا میں اوورسیز پاک پیش مسائل کے حوالے سے آپ
کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور جس طرح افغانستان نے رات کی تاریکی میں فائرنگ کی، اس کے بعد سے پھر افواج پاکستان نے ان کو تو پاکستان آرمی نے ایک ایسا سبق دیا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رہیں گی. نمک حرام قوم ہے. 30 لاکھ سے زیادہ اخوانیوں کو ہم نے اپنی جو نا گھر کے دروازے کھولے، کاروبار کے لیے جگہ دی، ان کو شیلٹر دیا، اور وہ ایسے حرامی قسم کے لوگ ہیں جو جس طرح اسپورٹس میں آپ دیکھیں، جس طرح کہیں بھی دیکھیں، تو وہ پاکستان کو اس وقت میرا خیال ہے اس وقت انڈیا کے ہندو ہمارے اتنے زیادہ دشمن نہیں ہیں جتنے اخوانی ہمارے دشمن ہوئے ہیں. اور مجھے تو ان کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کس نام کے وہ مسلمان ہیں کہ وہ ہماری مسجدوں میں آ کے بم دھماکے کروا رہے ہیں. اور یہ افواج پاکستان کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اس نے اس وقت اس قوم کو سبق سکھایا جب یہ اپنے پر پھیلا کے اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے تھے، ہماری مسجدوں میں بم دھماکے کر رہے تھے، اور جس طرح 300 سے زیادہ ایک دن میں ان کو جہنم رسید کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسی قوم جس کے اوپر آپ نے احسان کیا ہو اور وہ اس طرح آپ کے ساتھ نمک حرامی کرے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ان کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس طرح کے ماحول افغانستان کے اندر اس وقت دہشت گرد تنظیموں جس طرح پالی ہیں، یہ ویسے ہی ہے جیسے عراق میں تھا. عراق کے اندر بھی اسی طرح ایک ٹائم تھا پوری دنیا کی دہشت گرد تنظیمیں عراق میں پل رہی تھی. اسی طرح اس وقت افغانستان نے انڈین ہندو، انڈین دہشت گرد اور اس کے بعد BLA کے دہشت گردوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہوئی ہے، اور پاک آرمی صحیح جواب دے رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ پاک آرمی ان کو ان کے گھروں میں گھس کے مارے گی، اور مار رہے ہیں. جب بھی یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، جب یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے گھروں میں گھس کے ماریں گے ان کو. اچھا سر، یہ بتائیے گا جس طرح آپ پوری دنیا میں وزٹ کرتے ہیں اوورسیز کے حوالے سے، وہاں پر مختلف جو پروگرام کا جو کہ انعقاد کیا جاتا ہے، وہاں پر کیا جذبات دیکھتے ہیں خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کا اور افواج پاکستان سے جو ان کی محبت ہے؟ حاجی صاحب، میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے نا مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں. جب پورا عرب جو نا بڑی بڑی عمارتیں بنا رہا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا تھا، ٹورزم کو بلا رہا تھا، تو اس وقت پاکستانی قوم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، مجھے ذوالفقار علی بھٹو کا وہ تاریخی الفاظ میں ہمیشہ اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اپنے ملک کے دفاع کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ایٹم بم ضرور بنائیں گے. آج دیکھیں انہوں نے برج الخلیفہ بنایا، برج العرب بنایا، پوری دنیا کی اربوں روپے کی انڈسٹری وہ کھڑی تھی جہاں ایک ہیون کے طور پہ لوگ اس کو دے رہے تھے، جہاں یہاں پہ کبھی کچھ نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت لوگ لائنوں میں لگ کر وہاں سے بھاگنے کے لیے ہزاروں ڈالر دینے کے لیے تیار ہے کہ اس ملک سے ہم نکل جائیں. اور یہ کارنامہ پاکستانی قوم کے خاص اس حکمران نے دیا جس نے بھی ضیاء الحق سے لے کے نواز شریف، بے نظیر، سب کا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ پاکستان آج ایٹمی طاقت ہے. اور ہم پورے خطے میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف آپ کے آگ ہی آگ ہے، میزائل چل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف کوئی دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا. اسرائیل جو کہاں سے چلتا ہے اور کس ملک کو جا کے، مڈل ایسٹ کو جا کے ہٹ کرتا ہے، اس کی جرت نہیں ہے ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا دفاع اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ الحمدللہ اب ہم ہی ان کو گھس کے ماریں گے، ان کی جرت کبھی نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے جی. یہ افواج پاکستان، اچھا ملک پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک دیکھا جائے کہ پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پر دہشت گردی جیسے عنصر کو، اس میں ہماری بہادر افواج پاکستان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. دیکھیں، پاکستان آرمی بارڈر کے اوپر جب جھانکتی ہے تو ہم سوتے ہیں. وہ شہداء جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، وہ ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کام ہے. ان ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہیے جن ماؤں کو پتہ ہے. حاجی صاحب 30,000 روپے کی نوکری، مجھے بتائیں یہاں عام شہری اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟ یہ ان ماؤں کو سلام ہے جن ماؤں نے پاک فوج میں اپنے بچوں کو ہماری حفاظت کے لیے بھیجا، اور وہ ہمارے ملک کے لیے، اس دھرتی ماں کے لیے شہادت قبول کر رہے ہیں. جب تک شہداء ہیں، جب تک یہ جوان بارڈروں پہ کھڑے ہیں، ہم چین سے، آرام سے اور بانسری بجا کے سو رہے ہیں. اور ہماری پاک فوج جس طرح چاروں طرف دشمنوں میں گھری ہوئی ہے، سازشوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں. ایک طرف ہندو ہے، BLA ہے، بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں، اس کے بعد یہ
ख्वानीदा आप देख लें उस, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हर वक्त आपके ख़िलाफ़ साजिशें करती है। आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी आपकी आर्मी मुकाबला कर रही है, आपकी आर्मी इंडिया के साथ भी मुकाबला कर रही है, आपकी आर्मी बलूचिस्तान में भी मुकाबला कर रही है, आपकी आर्मी अफगानिस्तान में भी घुस के उनको मार रही है। तो ऐसी आर्मी को, ऐसे शहदा को खराज तहसीन ही पेश करना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना। अच्छा सर, इन दी एंड ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है उससे क्या आलमी तौर पर असरात मुरतब हो रहे हैं? हाजी साहब, जो मई में पिछले साल 2025 में जो मई की 4 दिन की जंग हुई है, इंडियन बनिया जो है ना वो कभी नुकसान का सौदा नहीं करता। उसको ये पता चल गया है कि हम अब इस काबिल नहीं हैं। 4 दिन के अंदर उनको हमने वो उन्होंने ऑपरेशन संदूर शुरू किया था, वो कालक की तरह उनके मुंह पे मल दिया है। इंडिया में अब इतनी जरूरत नहीं है, वो साजिश तो कर सकता है, मुकाबला नहीं कर सकता। और साजिश का जवाब देने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, हमारी पाक फौज, हमारे जवान हर वक्त चौकन्ना है और अपनी सरहदों की हिफाजत करना पाकिस्तानी और फौज जानती हैं। और फौज के साथ 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी भी उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं और 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी। तो जिस फ़ौज पाकिस्तान बहादुर फ़ौज पाकिस्तान जैसा दुश्मनों का मुकाबला कर रही है, और भारत जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और साजिश जितनी भी कर ले लेकिन वो अपनी कभी भी साजिश में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमारी फ़ौज पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान का बच्चा और जैसा 90 लाख पाकिस्तानियों का जिक्र किया, वो भी फ़ौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम बिलावल को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।